اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج جلد ہی غزہ کے زیادہ تر حصوں میں اپنی کارروائیوں کو بھرپور طور پر وسعت دینے کے ساتھ ساتھ ان میں شدت لائے گی۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سنیچر کی صبح سے اب تک اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائیوں میں 21 فلسطینی ہلاک اور 64 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام علاقے کی وزارت صحت کے مطابق اس کے بعد سے اب تک غزہ میں 50,933 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قدس نے اپنے بیان میں مزید یہ بھی کہا کہ اسرائیلی دفاعی افواج یعنی IDF نے غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے میں ایک سیکیورٹی زون پر قبضہ مکمل کر لیا ہے، جس سے رفح اور خان یونس شہروں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے افراد کو یہاں سے نکل جانے کا کہا ہے۔ انخلا کے احکامات کے ساتھ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ سے میزائل داغے جانے کے جواب میں ایک شدید حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے جانے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ The Israeli Minister of Defense has said that his military will continue to take over more Palestinian land from Gaza, this after having announced that Rafah now would become part of the so-called security zone. اسرائیل نے 2 ماہ کی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 18 مارچ کو حماس کے خلاف اپنی کارروائی دوبارہ شروع کی ہے۔ اس کے بعد سے اس نے غزہ کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور غزہ کے لاکھوں شہریوں کو ایک بار پھر بے گھر کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ 18 مارچ سے جاری کارروائیوں کا مقصد حماس پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ غزہ میں قید باقی 59 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے، جن میں سے 24 کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں۔ اسرائیل قدس نے مزید کہا کہ IDF نے موراغ پر قبضہ مکمل کر لیا ہے، جو رفح اور خان یونس کے درمیان واقع ایک سابق یہودی بستی ہے۔ اس سے موراغ کے درمیان کا پورا علاقہ اسرائیلی سیکیورٹی زون کا حصہ بن گیا ہے۔ قدس نے حماس کو متنبہ کیا کہ IDF کی سرگرمی جلد ہی غزہ کے بیشتر علاقوں میں اضافی مقامات تک تیزی سے پھیل جائے گی اور ان علاقوں میں لوگوں کو شورش زدہ علاقوں کو خالی کرنا پڑے گا۔ تاہم حماس نے خبر رساں ادارے AFP کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کی اس کارروائی میں نہ صرف بے سہارا فلسطینی شہری ہلاک ہوئے ہیں بلکہ یرغمالیوں کی قسمت بھی غیر یقینی کا شکار ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے گزشتہ ماہ خبردار کیا تھا کہ انخلا کے احکامات بین الاقوامی قوانین کی تعمیل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ متاثرہ افراد کو رہائش فراہم کرنے یا حفظان صحت اور غذائیت کی تسلی بخش صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہا ہے۔